اردو کے نامور شاعر اور شخصیت فیض احمد فیض کی کہانی۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن تھے۔ فیض کا پیدائشی نام چودھری فیض احمد تھا۔ آپ ایک زمیندار جٹ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ مسلمان گھرانوں میں رائج دستور کے مطابق قرآن کریم کے حفظ کرنے سے زندگی کی ابتدا ہوئی۔ ان کے والد نے سیالکوٹ میں ایک مکتب میں انہیں قرآنی تعلیم کے لیے بٹھایا۔ اس مکتب کے سربراہ مولوی ابراہیم میر سیالکوٹی تھے۔ کئی دوسرے قرآنی مکتب کے برخلاف مولوی ابراہیم سیالکوٹی کے مکتب میں بچے نہ صرف آیات قرآنی پڑھتے تھے بلکہ فارسی زبان اور عربی زبان بھی سیکھتے تھے۔ اسکول کے زمانے سے ہی انہیں تھیٹر دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس زمانے میں آغا حشر کاشمیری کے ڈراموں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ رات دیر گئے تک وہ تماشوں میں غائب رہتے۔ لڑکپن سے ہی تھیٹر میں دلچسپی کی وجہ سے ڈرامہ نگاری کا شوق پیدا ہوا۔ بعد میں فیض نے ریڈیو سے نشر کیے جانے کے لیے کئی ڈرامے بھی لکھے۔ خود فیض کہتے ہیں، میں اسٹیج پر جو کچھ دیکھتا اس سے ایک عرصے تک متاثر رہتا، خود کو ہیرو تصور کرتے ہوئے تناؤ سے بھرپور ڈرامائی واقعات کو اثر و شدت سے محسوس کرتا۔ آغا حشر کے ڈراموں کا ہیرو بہادر، ٹس سے مس نہ ہونے والا اور اپنے عقائد کی خاطر جان پر کھیل جانے والا شخص ہوتا۔ فیض جب لاہور میں مقیم تھے تو زمانہ طالب علمی کے اس دور میں رومانی شاعری کے عروج کا زمانہ تھا۔ فیض نوجوان تھے اور نوجوانوں کے عام عشقیہ تجربات سے وہ بھی گزر رہے تھے، اس لیے انہوں نے آغاز شاعری رومانی نظموں سے کیا۔ اسی دوران فیض کی توجہ انگریزی ادب کی جانب مبذول ہوئی۔ ابتدا میں وہ انگریزی ناولوں کے مطالعے میں مصروف ہوئے۔ رفتہ رفتہ ان کی انگریزی بہتر ہوتی چلی گئی اور انگریزی زبان سے ان کی واقفیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ 1928 میں فیض نے مرے کالج، سیالکوٹ کے حلقہ ادب کی طرف سے کالج میں ایک مشاعرہ میں پہلی بار اپنی شاعری کے باعث داد سمیٹی۔ میٹرک اور انٹر کے بعد میں جامعہ پنجاب سے ملحق گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا، جہاں پطرس بخاری اور صوفی تبسم جیسے اساتذہ کی رہنمائی ان کے مزید کام آئی۔ گورنمنٹ کالج سے بی اے کرنے کے ساتھ ساتھ عربی میں بی اے آنرز، انگریزی ادب میں ایم اے اور پھر عربی زبان اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ فیض ابھی گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم ہی تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی، مگر فیض نے اپنے تعلیمی سلسلے کو کسی بھی طرح منقطع نہیں ہونے دیا۔ ان کے لیے مالی اعتبار سے یہ بڑے مشکل دن تھے۔ فیض 1935 میں امرتسر کے ایم اے او کالج سے بطور لیکچرار منسلک ہو گئے اور 1940 تک اس کالج سے منسلک رہے۔ 1940 میں فیض لاہور آ گئے۔ ہیلی کالج آف کامرس لاہور میں انگریزی کی لیکچرار شپ قبول کر لی اور کم و بیش 2 سال تک اس سے منسلک رہے۔ ایلس کیتھرین جارج ایک روشن خیال خاتون تھیں۔ ایلس جارج کی ملاقات فیض سے ہوئی۔ جلد ہی دونوں نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ بعد ازاں ایلس کیتھرین جارج کا اسلامی نام کلثوم رکھا گیا۔ 28 اکتوبر 1941 کو دونوں کا نکاح ہوا۔ شادی سے فیض کی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ پہلی بیٹی سلیمہ ہاشمی 1943 میں دہلی میں پیدا ہوئی، جبکہ دوسری بیٹی منیزہ ہاشمی 1945 میں شملہ میں پیدا ہوئی۔ فیض کو اپنی ان دونوں بچیوں سے بہت پیار تھا۔ انہیں ہمیشہ یہ دکھ رہا کہ بہت عرصہ تک جیل میں یا کسی اور وجہ سے وہ بچوں سے دور ہونے کے باعث بچوں کا بچپن اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے۔ 1947 میں اب پاکستان ٹائمز اخبار کے مدیر بنے۔ 1948 میں اب پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1948 تا 1950 اپنے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے وفد کی جنیوا میں سربراہی کی اور دریں اثنا اپ ورلڈ پیس کاؤنسل کے رکن بھی بن گئے۔ 9 مارچ 1951 کو فیض احمد کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا۔ اپنے 4 سال سرگودھا، ساہیوال، حیدرآباد اور کراچی کی جیلوں میں گزارے، جہاں سے آپ کو 2 اپریل 1955 کو رہا کر دیا گیا۔
जिंदा नामा की बेशतर नज़में इसी अरसा में लिखी गईं। रिहा होने के बाद अपने जलावतनी इख्तियार कर ली और लंदन में अपने खानदान समेत रहाइश पजीर हो गए। फैज ने जलावतनी की जिंदगी गुजारते हुए शेर कहे। 1959 में पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में बतौर सेक्रेटरी तैनात हुए और 1962 तक वहीं पर काम किया। 1966 में लंदन से वापसी पर अब अब्दुल्ला हारून कॉलेज कराची में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज हुए। फैज दमा के आर्जा में मुब्तला थे जिसने इनको काफी कमजोर कर दिया था। दमा का मर्ज आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत इख्तियार करता गया। 18 नवंबर की शब उन्हें म्यू अस्पताल में दाखिल करवाया गया। 20 नवंबर 1984 ईस्वी को फैज अहमद फैज वफात पा गए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।